وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت 206۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اس شخص کو کہا جاتا ہے، کس شخص کی بات ہو رہی ہے پیچھے؟ سخت جھگڑا کرنے والا، بحث کرنے والا شخص، بات بات پر اللہ کی قسمیں کھانے والا شخص، جو جھوٹ پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، فساد کرتا ہے زمین میں۔ وہ شخص، اس کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، یعنی جب اس کو سمجھایا جاتا ہے یا اس کو اس کی غلطی بتائی جاتی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اخذتہ العزت بالاسم، تو وہ اپنی غلطی پر اڑ جاتا ہے، اپنے گناہ پر اڑ جاتا ہے۔ یعنی وہ شخص کیا کرتا ہے؟ اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتا، اس کی انا، اس کا غرور، تکبر اس کو اپنی غلطی ماننے نہیں دیتا۔ فَحَسْبُهُ جہنم، تو جہنم ہی کافی ہے اس شخص کے لیے۔ جہنم کے بارے میں آتا ہے نا کہ اس کا ایک حصہ جو ہے وہ ایسا ہے، توڑنے پھوڑنے والا، توڑ پھوڑ دے گا وہ انسان کو۔ تو ایسے شخص جو دنیا میں غرور سے رہتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتے، تو غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ ہم سب لوگ جو انسان ہیں، ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں، ہم لوگوں سے غلطی ہوتی ہے، مگر اصل چیز کیا ہے کہ انسان اپنی غلطی مان جائے اور اس کو تسلیم کر لے اور اپنی اصلاح کر لے۔ ہم سب قدم قدم پر غلطی کریں گے، کرتے رہے ہیں زندگی میں، ایسے ہوتا ہے کہ ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، تو اس کا اعتراف کرنے میں کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے۔ جب آپ کا ضمیر آپ کو بتا دے کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے، تو فوراً اس کا اعتراف کر لیں، سوری کر لیں۔ اور یہ سوری آپ صرف بڑوں سے ہی نہیں، چھوٹوں سے بھی کر سکتے ہیں۔ بعض دفعہ ہم سے زیادتی ہو جاتی ہے، ہم اپنے ہی بچوں کے معاملے میں دیکھ لیں کہ سم ٹائمز غصے میں ہم ان پر زیادتی کر جاتے ہیں، تو اس میں کیا ہے، چھوٹے بچوں سے بھی معافی مانگ لیں، سوری کر لیں۔ بچے بھی ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، ہم جیسے جی چاہیں ان کے ساتھ سلوک نہیں کر سکتے۔ تو اپنی غلطی کو مان لینے میں ہی عافیت ہے، اس پر پشیمان ہو کر، شرمندہ ہو کر، اللہ سے بھی توبہ کر لینے والا ہی انسان جو ہے وہ اپنی اصلاح کر سکتا ہے۔ ورنہ اگر انسان اپنی غرور اور تکبر پر اور اپنی غلطی پر اڑا رہے تو اس کی اصلاح کون کرے گا پھر؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے فَحَسْبُهُ جہنم، تو اس کے لیے جہنم ہی کافی ہے، وہی اس سے پھر نپٹے گی جہنم۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور کیسی بری جگہ ہے، برا ٹھکانہ ہے اس شخص کا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نزدیک گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی بندے سے یہ کہا جائے کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، تو وہ یہ کہے کہ تم اپنی خبر لو۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی کسی کو اگر آپ یہ پوائنٹ آؤٹ کریں کہ دیکھو یہاں پر تم غلط ہو، اپنی اصلاح کر لو، یہ تم نے غلطی کی ہے، تو سم ٹائمز لوگ آگے سے کہتے ہیں مائنڈ یور اون بزنس، اپنی خبر لو، تم مجھے درست کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسا شخص متکبر ہوتا ہے، جو اپنی غلطی مانتا نہیں ہے، اس پر اڑا رہتا ہے، تو ایسے لوگوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ تو نصیحت بھی اسی پر اثر کرتی ہے جو شخص تواضع اختیار کرنے والا ہو، نرم دل ہو، اور جو بد انسان ہوتا ہے، جو متکبر انسان ہوتا ہے، ضد پر اور اپنی ہٹ درمی کے ساتھ اڑا رہے اپنی غلطی پر، نہ صرف وہ گھروں میں فساد کرتا ہے، وہ باہر زمین میں، اللہ کی زمین میں فساد کرتا ہے، اور ایسا شخص جو ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ تو اس میں ہم سب کو اپنے اپنے رویے کو چیک کرنا چاہیے کہ ہم تو ایسا نہیں کرتے۔ اگر کبھی ہم سے غلطی ہوتی ہے تو کیا ہم فوری طور پہ اس کا اعتراف کر لیتے ہیں؟ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے نا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہت غصہ آتا تھا، تو ایک دفعہ بہت غصہ کر رہے تھے، تو کسی شخص نے آگے سے کہا اتق اللہ، عمر اللہ سے ڈرو، تو انہوں نے اللہ کا نام سنتے ہی اپنے گال زمین پہ رکھ دیے، اللہ کے ڈر سے، خشیت سے۔ تو انسان کو تواضع اختیار کرنا چاہیے، جب کوئی انسان کو نصیحت کرے تو فوراً مان لینی چاہیے اس کی بات، اور انسان کا اپنا ضمیر ہی اس کو بعض دفعہ بتا دیتا ہے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے۔ تو جب آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے، غصے میں آپ کچھ غلط کر بیٹھے ہیں، تو پھر فوراً اس کا اعتراف کر لیں۔ اور اس شخص کے بارے میں جو ہے یہ کہا گیا ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے کہ اگر
آپ سے کہا جائے کہ آپ اپنی اصلاح کریں، اللہ سے ڈریں، تو آپ آگے سے جو ہے اڑے رہیں اس گناہ پہ، تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کا ناپسندیدہ شخص ہے وہ جو اپنے گناہ کا اعتراف نہ کرے۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔